الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. صلوات بجي محمد وعلى محمد. عزیزانی گرامی، کل جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور سے آپ کے سامنے پیش کیا وہ سورہ بقرہ سورہ الحمد کی پہلی آیت تھی. کیونکہ کل کا دن مخصوص تھا داخلہ اہل حرم شام میں، اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا اور یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو خطبہ دیا وہاں پر، اس نے چونکہ الحمد سے شروع کیا گفتگو کو اور خدا کی حمد و ثنا کے تحت تمام امتحانات کو قرار دیا، اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس آیت کے ذیل میں اس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. اور وہ کل کی حد تک تھا. آج جس آیت کا انتخاب کیا ہے میں نے، سورہ انعام کی 162 آیت ہے 162، کہ جو حضرت ابراہیم سے متعلق ہے اور اس میں پروردگار عالم کا اعلان ہے کہ میرے پیغمبر یہ کہہ دے قل ان صلاتی، میری نماز، و نسکی و محیایا و مماتی، میری نماز، میری تمام عبادتیں، میری زندگی، میری موت، تمام کی تمام چیزیں پروردگار عالم کے لیے ہیں. یقیناً کل جو میں نے گفتگو کی سورہ الحمد کی پہلی آیت پر، الحمدللہ رب العالمین، میری کیا اوقات اور میری کیا حیثیت کہ میں سورہ الحمد پر گفتگو کروں. سورہ الحمد کو سمجھنا ہے، اگر اس کی عظمت کو سمجھنا ہے، کما ہوا حق ہو، پھر بھی ہم نہیں سمجھ پائیں گے. ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں. ابن عباس نے کہا، آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن عباس امت مسلمہ کے درمیان ایک خاص اہمیت اور ایک خاص مرتبے کے حامل ہیں. کہا مولا کائنات سے امیر المومنین علی بن ابی طالب سے کہ مولا سورہ الحمد کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. کہا کہ جب رات کا وقت آئے تو آ جانا، کیونکہ رات کو انسان فارغ ہوتا ہے دنیاوی گرفتاریوں سے، تمام مصروفیات سے، اس کے پاس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز اس کے کام میں مخل نہیں ہوتی. اور وہ حدیث معروف آپ نے سنی ہوگی کہ جو تمام کی تمام صحف آسمانی میں ہے وہ قرآن میں ہے، اور جو قرآن میں ہے سورہ حم میں ہے، سورہ حم میں جو ہے سب بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے بائے بسم اللہ میں ہے، وہ جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ مختار بسم اللہ میں ہے. یہ حدیث آپ نے سنی ہے، یہ اس وقت سنانی مقصود نہیں ہے. تو بہرحال عبداللہ ابن عباس آئے خدمت میں امیر المومنین کی مولا کائنات کی، اور مولا کائنات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کے اوپر گفتگو شروع کی. تفسیر پیش کر رہے ہیں کون؟ مولا کائنات. دیکھیے قرآن سامد کے بارے میں جب قرآن ناطق گفتگو کرے گا تو یہی انداز ہوگا. کہا کہ اور اس کے بعد گفتگو شروع کی. یقیناً امیر المومنین نماز مغرب عشاء کے بعد تشریف فرما ہو گئے ہوں گے تفسیر بتانے کے لیے عبداللہ ابن عباس کو. یہ ایک روایت نہیں ہے، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ مولا کائنات کے معاملات کو دیکھتے ہوئے، ان کی زندگی کے نظام کو دیکھتے ہوئے مغرب اور عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد یقیناً آپ نے عبداللہ ابن عباس کو طلب فرمایا ہوگا. اور ایک دفعہ بائے بسم اللہ پر گفتگو کرنی شروع کی مولا کائنات نے، اور ایک دفعہ دیکھا
کہ بائے بسم اللہ کے بارے میں گفتگو ابھی اختتام پذیر نہیں ہوئی تھی کہ رات ڈھلنے لگی اور فجر کا وقت نزدیک آ گیا. ایک دفعہ مولا متوجہ ہوئے دیکھا اور ابن عباس سے کہا لو زادنا اللیل لزدناک، ابن عباس میں کیا کروں، اگر رات ہمیں مہلت دیتی تو ہم مزید گفتگو کرتے. یہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات کے بارے میں. اب وہ کیا گفتگو ہوتی، کس مرحلے پر ہوتی، مولا کیا ارشاد فرماتے کہ مجھے نہیں پتا. کیونکہ خود جب مولا کہے کہ اگر رات ہمیں مزید مہلت دیتی تو ہم کچھ اور ارشاد کرتے، مولا نے تو ارشاد نہیں کیا. جب مولا نے نہیں بتایا تو میں کیسے بتاؤں آپ کو؟ ہمارا کام بھی کتاب سے پڑھ کے آپ تک پہنچا دینا. جب مولا نہ بتائے، اس میں نہیں کہ مولا میں صلاحیت نہیں تھی، رات کا وقت ختم ہو چکا تھا، مصروفیت کا وقت آنے والا تھا، دن میں تمام کاروبار ہے، زندگی شروع ہو جاتے. اس لیے مولا نے کہا اللہ زادنا اللیل لزدناک، اگر رات مزید بڑھتی تو ہم اور بیان کو بڑھاتے. اور یہ بڑا عجیب مرحلہ ہے، عجیب گفتگو کا سلسلہ ہے مولا کائنات کیا کہ اصحاب کے ساتھ جو گفتگو فرماتے تھے مولا کائنات معرفت کے ابواب وہاں پر کھولتے تھے، کس انداز سے تربیت کرتے تھے، کس انداز سے گفتگو کرتے تھے. دیکھیے یہ جو فرش اعضا ہے جو کچھ ہے اسی کی برکت اور اسی کے صدقے میں ہے. اگر فرش اعضا نہ ہوتا تو نہ یہ آپ کا وجود ہوتا نہ میرا وجود ہوتا. تو کوشش کیجیے فرش اعضا پر جب آئیں تو رسم نبھانے کے لیے نہ آئیے. بچے جاتے ہیں کھیل تماشا دیکھنے کے لیے، کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے، اس فرش اعضا کو فرش اعضا سمجھے انسان اور یہ نیت کر کے آئے کہ میں جا رہا ہوں تو کچھ لے کے اٹھوں گا. جب آپ کی نیت یہ ہوگی کہ لے کے اٹھوں گا تو یہاں پر اگر صرف مرثیہ خوانی ہو، سوس خوانی ہو، صرف نوحہ خوانی ہو، کوئی خطیب منبر پر نہ ہو، صرف مرثیہ ہی پر کیوں نہ پڑھا جائے. صرف اگر آپ کی نیت یہ ہے تو یقیناً آپ اسی مرثیے میں سے معرفت کے کچھ ابواب لے کر اٹھیں گے. کیونکہ مرثیے کی بات نہیں، یہ بات ہے آپ کی نیت کی جو متصل کرتی ہے آپ کو سید الشہداء سے. اور چھٹے امام کا وعدہ ہے، فرمان ہے، حکم ہے. چھٹے امام جب کوئی بات فرمائے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. فرمایا مولا نے من حسنت نیت ہے وسع رزق، جس کی نیت پاک ہے اس کا رزق وسیع ہے. مولا نے یہ نہیں کہا کہ اپنی نیت جو پاک رکھے گا اس کا رزق وسیع ہوگا نہیں کہا کہ جس کی نیت پاک ہے اس کا رزق وسیع ہو چکا ہے. اگر سے تمہیں خبر نہ ہو لیکن تمہارا رزق وسیع کر دیا گیا ہے. نیت ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے وہ سب رزق کے ساتھ. تو یہ ہر مقام پر ہے. کیا نماز کی بات کی چھٹے امام نے، کیا روزے کی بات کی، کیا عزاداری کی بات کی، کیا زیارات کی بات کی، کیا نظر نیاز تقسیم کرنے کی بات کی؟ نہیں. مولا فرمانا چاہ رہے ہیں، مولا کا اعلان ہے چھٹے امام کو کہ دیکھو تم جہاں بھی جاؤ جو کام بھی انجام دو، اگر تمہاری نیت پاک ہے، تمہارا رزق وسیع ہے. ہو سکتا ہے ممبر پر بیٹھنے والے خطیب کی نیت پاک نہ ہو، اس سے اپنی اس گفتگو کو کوئی اجر نہ ملے، لیکن جو بیچارہ تھک ہار کر کاروبار زندگی سے فارغ ہو کر آیا ہے اس کی نیت پاک ہو، اسے کتنا اجر دے مولا کوئی نہیں جانتا. ایک ہی مجلس میں ایک ہی محفل میں بیٹھنے والوں کا اجر مختلف ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی ملائکہ کے ساتھ 4000 برس شیطان نے عبادت کی مولا کائنات فرماتے، لیکن نیت مختلف تھی، اجر مختلف تھا. ایک کو سزا ملی، راندہ درگاہ ہوا، اور بقیہ فرشتے مقرر میں درگاہ ہوئے. تو نیت کو پاک رکھے. اب نیت پاک کیسے ہوتی یقین مجھے اس موضوع پر ابھی گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن جو میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی، کوشش میری یہ ہوگی کہ یہ آیت توحید کی بنیادی آیات میں سے ایک ہے اور توحید اور شرک کے سلسلے میں اس پر گفتگو کی جائے. اب میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ کل کی جو آیت تھی سلمان کلام، وہ کل کی گفتگو الحمد کی پہلی آیت کے حوالے سے ختم ہو گئی. اب میں اس آیت کو سلمان کلام کے طور سے پیش نہیں کروں گا. جو باقی آج کا دن اور جو باقی اشرا چلے گا اس کا سلسلہ گفتگو کا، اس میں یہی آیت 162ویں آیت ہوگی سورہ انعام کی کہ جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. کہہ دو کہ میری نماز، میری تمام عبادتیں، میرا مرنا، میرا جینا سب کا سب پروردگار عالم کے لیے ہے، للہ رب العالمین، اس پروردگار کے لیے جو پالنے والا ہے. اب جب ممات اور محیا کی بات آئی، موت اور حیات کی بات آئی، تو آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتلا کے چلا جاؤں جو بہت ثواب کا باعث ہے. دیکھیے ہم مفادی جنان سے غافل ہیں. مفادی کیا ہے؟ عظیم ترین انسائکلوپیڈیا ہے جو معجزہ ہے معصوم کا ایک غیر معصوم کے ہاتھوں. شیخ عباس بھی غیر معصوم ہے
لیکن معصومین کی نگاہ عنایت تھی. ایک اکیلا آدمی 60-70 برس پہلے ایسی کتاب لکھ کر چلا گیا کہ جس کے لیے وہ مجبور تھا کہ ہزاروں کتابیں پڑھے. ایک اکیلا آدمی. آج کی بات نہیں کر رہے کہ آپ نے کمپیوٹر سافٹ ویئر ڈالا صاحب بہار الانوار بٹن دبایا ٹھک 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 ساری دعائیں آپ کے سامنے آئی, آپ نے پرنٹ آؤٹ لیا, کتاب چھاپنے والے پبلشر کو دے دیا, اس نے چھاپ دیا. میں آج کی بات نہیں کر رہا, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب کتابیں ناپید تھی. بہار الانوار کی 120 جلدیں, وسائل شیعہ کی 30 جلدیں, اصول کافی, فروع کافی, اقبال الاعمال, مصباح المتحجب, ابن فہد علوی کی دعاؤں کی کتابیں, کتنی زیادہ دعاؤں کی کتابیں کہ جن تمام کتابوں کا مطالعہ کیا شیخ عباس قمی نے. اور اس کے بعد اہم ترین دعائیں جو روز کی دعائیں ہیں, جو ہفتے کی دعائیں ہیں, رمضان المبارک کی دعائیں, محرم کی دعائیں, تمام اسلامی مہینوں کی دعائیں ہیں, زیارات انہیں ایک یکجا کر دیا, آپ کے لیے پیش کر دیا ایک اکیلے آدمی نے. تو یہ معجزہ ہے معصومین کا, اسی لیے وہ کتاب آج تک زندہ ہے. تو مفادی جگہوں میں جا کر دیکھیے کہ فجر کی نماز کے بعد جو عمل ہے اس میں جب موت اور زندگی کی بات آئی نا تو اس میں ایک عمل ہے, وہ ایک دعا ہے چھوٹی سی, اللہم احیینی علی ما احییت علیہ علی ابن ابی طالب و امیتنی علی ما مات علیہ علی ابن ابی طالب. بڑی توجہ کیجیے گا کہ پروردگار, فجر کی نماز کی بات کی دعا ہے چھوٹی سی, پروردگار مجھے اسی طرح سے زندہ رکھ کہ جس طرح سے تو نے علی ابن ابی طالب کو زندہ رکھا, اور مجھے اسی طرح سے موت دے کہ جس انداز سے تو نے علی ابن ابی طالب کو موت دی. دیکھیے زندگی اور موت دونوں مولا کائنات کی طرح سے. اب یہ دیکھیے, اگرچہ کہا جاتا ہے ایک نعرہ بلند کیا جاتا ہے لوگ لائک علی ڈائی لائک حسین, اب یہ ایک نعرہ ہے جو بنا ہے اس صدی میں, مجھ آپ جیسے آدمی نے بنایا. حقیقت اگر ہے تو اس چیز کی صرف اور صرف جو قرآن نے دیا. کوئی کتنا بڑا علامہ بحر ہو, کتنا بڑا خطیب ہو, کتنا بڑا مجلسیں پڑھنے والا ہو, کسی انجمن کا صدر ہو, مشہور ترین نوح خان ہو, مرثیہ خان ہو, سر پر امامہ ہو یا نہ ہو, کسی کی کوئی حقیقت حیثیت نہیں. اگر حیثیت اور حقیقت ہے تو صرف اور صرف دو چیزوں کی, وہی دو چیزیں جو رسول خدا چھوڑ کر گئے. فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی, میں اس میں میرا نام ہے نہ آپ کا نام ہے. فرمایا دیکھو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے, صرف دو چیزیں, ایک خدا کی کتاب اور دوسرے اپنے گھر والے اہل بیت. ما ان تمسکتم بها لن تضلوا بعدی ابدا, جب تک ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. دیکھو فلا تعلموهما فانهما اعلم منکم, خبردار قرآن اور اہل بیت کو کبھی کوئی چیز سکھانے کی کوشش نہ کرنا, ان کا علم تم سے کہیں زیادہ ہے. ولا تقدموهما, ان سے آگے نہ بڑھ جانا, فتہلكوا, ہلاک ہو جاؤ گے. ان کے پیچھے نہ رہ جانا, ہلاک ہو جاؤ گے. قدم قدم ملا کر ان کے ساتھ چلتے رہو. تو اگر یہاں پر میرے کاندھے پر ابا سر پر امامہ ہے تو نہ اس امامے کی کوئی حقیقت اور حیثیت ہے, نہ اس ابا کی کوئی حیثیت ہے, نہ میری ذات کی کوئی حیثیت ہے. اگر حیثیت ہے میری گفتگو کی تو اس وقت تک ہے کہ جب تک میں قرآن اور حدیث کی مدد سے آپ کے سامنے مطالب کو پیش نہ کروں. عادت ڈالیے سننے کی اہم ترین اور خوش ترین موضوعات کو جو قرآن اور اہل بیت کو بیان کیے. نہج البلاغہ کس کے لیے آئی؟ اگر پہلا خطبہ توحید پر تو کس کے لیے بیان کیا امیر المومنین نے؟ کہ جبرائیل کے لیے بیان کیا, کیا خدا کے لیے, اسرافیل کے لیے, آپ کے اور میرے لیے بیان کیا. اگر دعا ابو حمزہ شمالی ہے تو کس کے لیے؟ مولا سید سجاد نے آپ کے اور میرے لیے پڑھی دعا ابو حمزہ شمالی. اگر دعا کمل ہے تو آپ کے اور میرے لیے, اگر دعا افتتاح ہے تو آپ کے اور میرے لیے. ہمیں عادت ڈالنی ہوگی, مزاج کو بدلنا ہوگا کہ وہ اہم ترین چیزیں جو قبر و قیامت میں ہمارے کام آئے ہمیں یہاں سے لے کر جانا ہے. اور سب سے اہم چیز جو قبر و قیامت میں کام آئے گی, جو مرتے وقت کام آئے گی, جو پورے صراط سے گزرتے وقت کام آئے گی, وہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں معصوم نے فرمایا دیکھو من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, جو محمد آل محمد کی محبت پر مرے تو یاد رکھو وہ شہید کی موت مرا ہے. بڑی توجہ کیجیے گا, حساس منزل فکر گفتگو حساس مرحلے میں داخل ہو رہی ہے کہ آپ کی نمازیں, آپ کے روزے, آپ کا حرام سے بچنا, واجبات کو انجام دینا, ان سب کی حیثیت اور قدر و قیمت ہے. لیکن ایک چیز ہے, ایک حقیقت ہے جو آپ کی نماز کو توانائی عطا
کرے گی. ایک چیز ہے جو آپ کے روزوں کو توانائی عطا کرے گی. دیکھیے نماز اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے. اگر شہادت نام ہوتا گردن کٹا دینے کا صرف، تو لشکر یزید میں بھی بہت سی گردنیں کٹی ہوئی کربلا میں مرے تھے، اور سید الشہداء کے لشکر میں بھی تلوار سے کئی کے گلے کٹے، کئیوں کو تیر لگے. بھائی تیر تو یہاں بھی لگے، لوگوں کے باہر بھی لگے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ لوگ سید الشہداء کی نسبت کو چھوڑ کے چلے گئے. اگر صرف تیر لگ کر میدان جنگ میں مر جانا شہید ہے تو وہی دونوں طرف کے لوگوں کو تیر بھی لگے، خون بھی بہا اور مرے بھی. کیا وجہ ہے کہ ایک ہی میدان ہے، ایک ہی سرزمین ہے، ایک ہی تپتی ریت ہے، ایک ہی وقت ہے، ایک ہی انداز مرگ اور موت ہے، لیکن ایک طرف والے مر رہے ہیں تو رسول خدا ان کے خون کو لے کر عرش اعلیٰ پر جا رہے ہیں، اور ادھر والوں کو موت آ رہی ہے. اگر اسی انداز سے زخمی ہو کے گن کے مر رہے تو وہ براہ راست جہنم میں جا رہے. سلسلہ کیا ہے؟ ماننا پڑے گا کہ ظاہری نگاہ کو چیر کر غیب کے پردوں کو عبور کر کے ہمیں اپنی نگاہ کو بینش کو دیدگاہ کو بدلنا ہوگا. سمجھنا ہوگا کہ آخر حقیقت کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری حج و زیارات طاقت اور توانائی حاصل کرتے ہیں. یہ دیکھنا ہوگا محبت کی حقیقت کیا ہے، اس محبت کا توحید سے رستہ کیا ہے. ہمیں سمجھنا ہوگا جبر کر کر اپنے آپ پر تعاون اکرام یہ صبر و برداشت کے ساتھ. دیکھیے بہت سے موضوعات ہیں، آپ حضرات بول جائیں گے، تھک جائیں گے، لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا، سننا ہوگا مجبوراً کہ موت اور زندگی کا فنومنا، مقولہ موت اور زندگی کی حقیقت قرآن اور اہل بیت کی ہے کیسی ملتی ہے. حیات کہتے کسے ہے، علم کہتے کسے ہے. اپنے آپ کو اپنی تربیت اس انداز سے کیجیے کہ چھٹے امام نے فرمایا دیکھو ایمان دو طرح کا ہے. ایمان دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ایمان میں ہوتا ہے جسے تم اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور ایک ایمان ہوتا ہے جو مستودع ہوتا ہے. وہ ایمان ہوتا ہے تم سے چھین لیا جاتا ہے. اور کہانی دیکھو یہ پڑھا کر اللہم انی اعوذ بک من العدیلۃ عند الموت. پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں جس سے اس ایمان کے بارے میں کہ جو مجھ سے موت کے وقت چھین لیا جائے. ساری زندگی پرچم امیر المومنین کے سائے تلے گزاری، لیکن خدا نہ کرے کوئی ایسا کام کر بیٹھے کہ موت کے وقت اس سے وہ ایمان چھین لیا جائے. تو یعنی پھر اس کا راستہ کیا ہوگا، یہ کہاں جائے گا؟ تو یہ باتیں کون بتائے گا؟ یہ کہاں سیکھیں گے ہم؟ کیا کافی ہے ہمارا مجلس میں آ جانا، فرش اعظم پر بیٹھ جانا؟ کیا نماز پڑھ لینا کافی ہے؟ کیا روزہ رکھ لینا کافی ہے؟ کیا حج و زیارات پر چلے جانا کافی ہے؟ کیا نظر نیاز کر لینا کافی ہے؟ یہ تمام کام نیک ہے، ضروری ہے، لیکن کیا یہ ایسے کام ہے کہ جس انداز سے ہم چاہیں انجام دیں؟ کیا جب ہم نے دنیا میں کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی نبی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل، تو کیا یہی کہہ دینا صرف اس بات کی ضمانت ہے کہ بوقت موت اور بوقت مرگ ہم سے وہ ایمان چھینا نہ جائے گا؟ جب وارث امیر المومنین یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایمان دو طرح کا ہوتا ہے. جب وارث مولا کائنات یہ کہے کہ ایمان دو طرح کے ہوتے، ایک وہ جسے تم اپنے ساتھ قبر میں لے کر جاتے ہو، اور ایک وہ ایمان کہ جو تم سے بوقت موت چھین لیا جاتا ہے. ایمان کو بچاؤ. سجدے میں یہ دعا کیا کرو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. پروردگار مجھے اپنی ذات کی پہچان کروا، کیونکہ اگر تم نے اپنی ذات کی پہچان نہ کروائی تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان سکتا. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. پروردگار بڑی توجہ کیجیے گا. دیکھیے موضوع کئی دن میں ہوگا میری گفتگو کے درمیان توحید و شرک پر گفتگو ہے. اب آپ کس انداز سے گفتگو سننا چاہتے ہیں یہ میرا پرابلم نہیں ہے، میرا مسئلہ ہے. اور جو باتیں آپ نے آج تک نہیں سنی ہے یہ بھی میرا پرابلم نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے. کوئی صاحب مجھ سے بعد میں مجلس کے یہ نہ کہے مولانا یہ آپ نے کہہ سکے یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنی. آج تک آپ نے بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے نہ سنی ہو، یہ پرابلم آپ کا ہے. میرا جو پرابلم اور میری ذمہ داری وہ یہ ہے کہ وہ باتیں میں یہاں سے بتاؤں کہ جس کی دلیل میرے پاس قرآن و حدیث سے موجود ہے. دیکھیے توحید کا سفر کہاں سے آغاز ہوتا ہے، کہاں پر ختم ہوتا ہے. چھٹے امام سے پوچھا مولا ذرا یہ فرمائیے مت توحید کیا ہے؟
کسی مولوی سے نہیں پوچھتے تھے زمانے کے لوگ. نہج بلاغہ گھروں میں ہے, پڑھیے جا کر, صحیفہ سجادیاں اٹھا کر دیکھیے, مفاتیح الجنان کھولیے. جب ائمہ نے اپنے آپ کو, خود اپنی ذات کو آپ کے گھر کے دروازے تک پہنچا دیا ہے, تو کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ انسان ائمہ کے وجود مبارک سے استفادہ نہ کرے. یہ مفاتیح, یہ صحیفہ سجادیہ, یہ دعاؤں کی کتابیں, یہ کس لیے؟ آپ کے لیے. تو اس زمانے کے لوگ براہ راست امام سے پوچھتے تھے. آج امام ہمارے درمیان نہیں, لیکن امام کے قرآن تو موجود ہے. اللہم عرف نفسک. توحید کا مطلب کیا ہے؟ خدا کو وحدہ لا شریک ماننا. حکم دیا جا رہا ہے اللہم عرف نفسک. دیکھو یہ دعا مانگو, پروردگار اپنی ذات کی شناخت کروا مجھے. یہی تو توحید ہے نا. اور چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے مت توحید کیا ہے؟ تو فرمایا چھٹے امام نے معرفت امام زمانے. توحید یہ ہے کہ تو اپنے امام زمانے کی معرفت کو حاصل کرے. بڑا مشکل مسئلہ ہے. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ بات ہو رہی ہے اس وحدہ لا شریک کی کہ جسے کسی نے دیکھا نہیں ہے, لیکن جب توحید کے مراحل کو طے کرنے کی درخواست کی جا رہی ہے تو مولا فرمایا تمہارے امام زمانے کی معرفت ہی توحید ہے. تو یہ کیسے ہوگی؟ جس سے میں آپ کے سامنے اس وقت ہیڈنگ یا عنوان یا فصل پیش کر رہا ہوں, تشریح اور تفسیر اس کی بعد میں پیش کروں گا. تو دعا پر گفتگو ہو رہی تھی اسی ذیل میں کہ خدا کو ہم کیسے پہچانے, کس کے وسیلے سے پہچانے. اللہم عرفنی نفسک. پروردگار اپنی ذات کی پہچان کروا مجھے. فإنک ان لم تعرفنی نفسک. پروردگار اگر تو نے مجھے اپنی ذات کی پہچان نہ کروائی, لم اعرف رسولک, تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا. اللہم عرفنی رسولک. پروردگار مجھے اپنے رسول کی شناخت کروا. فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. کیونکہ اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی شناخت نہ کروائی تو میں تیری حجت کی شناخت نہ کر سکوں گا, تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا. اللہم عرفنی حجتک. پروردگار مجھے اپنی حجت کی پہچان کروا, شناخت کروا. فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. کیونکہ پروردگار اگر تو نے اپنی حجت کی پہچان مجھے نہ کروائی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. دعا میں ایک چیز کا خاص خیال رکھیے گا, اس نقطہ یہاں پر اس دعا میں یہ ہے کہ مومن یہ نہیں کہہ رہا پروردگار میں پہچانوں گا. جملہ یہ اللہم عرفنی نفسک. پروردگار تو اپنی شناخت خود مجھے کروا. پروردگار اپنے رسول کی شناخت مجھے کروا. میرے امام کی شناخت تو مجھے کروا. یعنی مسلسل یہ اعلان کیا جا رہا ہے ضمن کہ دیکھو اے انسانوں, تم میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے بلبوتے پر نہ تم خدا کی شناخت حاصل کر سکتے ہو, نہ تم اپنے امام کی شناخت حاصل کر سکتے ہو, نہ تم اپنے رسول کی شناخت حاصل کر سکتے ہو. مسلسل لطف اور عنایت خدا کے محتاج ہو. ایک توحید وہ ہے, دیکھیے پھر میں کہوں گا کہ توحید پر گفتگو چل رہی ہے. ایک توحید وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن یہ کہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کس طرح سے خلق کیا ہے؟ اونٹ میں ہماری نشانیاں ہیں. اب صحرا کا جانور ہے. اب میں اس پر اونٹ کے بارے میں گفتگو تو نہیں کرنا چاہتا. یقیناً یہاں پر جو علم حیوانیات کے آشنا شناسا بیٹھے ماہرین اگر ہو یہاں پر کوئی تو یقیناً مجھ سے بہتر بتا سکیں گے کہ کیا سلسلہ ہوتا ہے اونٹ کا. لیکن بہرحال اونٹ ایک عجیب و غریب جانور ہے اور خلقت اس کی بڑی عجیب ہے. احادیث میں جا کر دیکھیے قرآن میں کسی اللہ سے گفتگو فرمائی تو اونٹ میں کچھ ایسی بات تھی نا خاص کہ جو پروردگار نے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے یہ لوگ کہ کس طرح سے خلق کیا گیا ہے اسے. اگر یہ اونٹ کی خلقت پر توجہ کرتے تو خدا کو پہچان لیتے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. زمین کو یہ کیوں نہیں دیکھتے کس طرح سے بچھایا گیا ہے زمین کے بستر کو. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. یہ پہاڑوں کو کیوں نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے نصب کیا گیا ہے. یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ کوئی چیز نہیں تھی پھر ہوئی یہ کیسے ہو گئی. یہ کیوں نہیں دیکھتے, یہ توجہ کیوں نہیں کرتے. نحن فرشنا العالم. دیکھیے پروردگار عالم کا اعلان ہے نحن ہم نے بچھایا زمین کو. فنعم الماہدون. کتنی اچھی بچھایا ہم نے زمین کو. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. کیا ہم نے زمین کو ایک جھولے اور گہوارے کی مانند خلق نہیں کیا.
آج کا بچہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ جھولے سے مراد کیا ہے. کائنات میں زمین ٹھہری ہوئی نہیں ہے, کائنات میں زمین جھولے کی مانند گھوم رہی ہے. اور جھولے کا لفظ پروردگار نے اعلان ارشاد کیا, جھولے کا مرکز اور محور ہوتا ہے. جھولا ٹھیک ہے 360 ڈگری پر نہیں گھومتا, پورا دائرہ نہیں بناتا, لیکن اگر دائرہ بنانا چاہے تو دائرہ بنا سکتا ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ زمین ایکوریٹ بالکل پریسائز 360 ڈگری پر گھومتی ہے, لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جھولے کا ایک مرکز ہوتا ہے. پروردگار کسی اور طرح سے بھی بات کر سکتا تھا, لیکن جھولے کا نام کیوں لیا کہ پروردگار جانتا تھا کہ ہزاروں سال بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے, علم ترقی کرے گا, سائنس ترقی کرے گی, اور جب لوگ اس آیت کو دیکھیں گے تو شاید خدا کے وجود کی طرف آ سکے, توحید کو سمجھ سکے. دیکھو الگ نوجوانی لرزہ میں آدھا, ہم نے کیا جھولے کی مانند زمین کو خلق نہیں کیا؟ وہی جبالہ ہوتا تھا, زمین پر پہاڑ کی کیلیں ہم نے نہیں ٹھوکی, جھولے کی طرح خلق کیا, زمین کو ہم نے خلق کیا. یہ توحید کیا ہے؟ یہ توحید میرے اور آپ کے لیے کیا انسان تو براہ راست خدا کی ذات کو نہیں سمجھ سکتا. دیکھو خلقت کے ذریعے خالق کو سمجھو, اونٹ کی خلقت کو دیکھو, زمین کی خلقت کو دیکھو, پرندوں کی خلقت کو دیکھو, دریاؤں کو دیکھو, پہاڑوں کو دیکھو, شجر کو دیکھو, اس انداز سے دیکھو. وہ آیۃ لہم الارض المیتۃ التی احییناہا, اور ایک نشانی یہ ہے سورہ یاسین میں اعلان ہوا کہ وہ زمین کے جو مردہ تھی ہم نے اسے زندہ کیا. کس انداز سے زندہ کیا؟ اس میں کھجور اور انگور کے باغ اگائے. وہ آیۃ لہم الارض المیتۃ التی احییناہا وجعلنا فیہا, ہم نے اس میں قرار دیا عنب, انگور کے باغات اور نخیل کھجور کے باغات. تو عزیزان گرامی, ایک عام آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ زمین کی حیات اور موت کا تعلق کیا ہے؟ یہ پروردگار کی نگاہ قدرت دیکھ رہی تھی کہ ہزاروں سال بعد, سینکڑوں سال بعد سائنس ترقی کرے گی, وہاں پر یہ ریسرچ اور تحقیق ہوگی کہ زمین مردہ بھی ہوتی ہے, زمین زندہ بھی ہوتی ہے. زندگی زمین کی کیا ہے؟ زمین کی زندگی یہ ہے کہ جب اس میں کوئی بیج ڈالا جائے تو پودا نکل آتا ہے. بڑی توجہ کیجیے گا, عجیب و غریب آیت قرآن کی سورہ یاسین کی. کیا ان کے لیے یہ آیت نہیں ہے, ہماری نشانی نہیں ہے ذات پروردگار کی کہ وہ مردہ زمین کے جسے ہم نے زندہ کیا؟ بڑی توجہ کیجیے گا, بہت توجہ کیجیے گا. مردہ زمین کو زندہ کیا. اچھا, مردہ زمین, زندہ زمین. ایک عام آدمی کہتا ہے, اس زمانے کسان دیخان کہتا ہوگا کہ وہ زمین مردہ تھی, اب اس پر پھول پتے پودے لہرانے لگے, نخلستان نکل آئے, اب یہ زمین زندہ ہو گئی. لیکن پروردگار عالم سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ پروردگار یہ زمین تو اب بھی مردہ ہے, پودے اگنے سے پہلے بھی مردہ تھی, پودے اگنے کے بعد بھی مردہ ہے, حیات کے آثار نہیں دیکھ رہا ہے اس میں کوئی. حیات کے آثار کیا ہیں آج کا بچہ جانتا ہے کہ ریپروڈکشن ہوتی ہے, ریسپائریٹری سسٹم ہوتا ہے, فوڈ کھانا چاہیے ہوتا ہے, یہ سب چیزیں بچے بھی جانتے ہیں. حیات کے علاوہ لیونگ اور نان لیونگ تھنگس کے بارے میں جب گفتگو کی جاتی ہے, جاندار اور بے جان اشیاء تو ان کی خصوصیات بتائی جاتی ہے, یہی باتیں ہوتی ہیں صاحب جو میں نے آپ کے سامنے ایسی. زمین میں ایسی کوئی خاص بات نہیں, لیکن جب آپ ماہرین ارضیات سے پوچھے, جیولوجی کے ماہرین سے پوچھے, تو ان کے فینومینا ہے کہ دیکھیے زمین مردہ نہیں ہے, زندہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس میں ایسے معدنیات اور منرلز ہیں کہ جب کوئی بیج لگایا جائے تو اس زمین کے معدنیات اس بیج کو زندگی عطا کرتے ہیں. جب زندگی عطا ہوتی ہے, زندگی کی نشانی صورت میں نکلتی ہے کہ پھل اور پودے نکلتے, اور کوئی زمین کمپیریٹیولی ریلیٹیولی نسبتاً تقابلاً حیات رکھتی ہے اور موت رکھتی ہے. کسی زمین میں صرف بے جان ایسے پودے نکلتے ہیں کہ جن میں سوائے کانٹے کے کچھ نہ ہو, اور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ایسے پھل اور پودے نکلتے ہیں, ایسے پودے اور درخت نکلتے ہیں کہ جو نہایت خوشنما دیدازیب پھول بھی نکالتے ہیں اور نہایت خوش ذائقہ اور لذیذ پھل اور میوے بھی دیتے ہیں. یہ توحید کا ایک مرحلہ ہے کہ ہم مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچے. یہ میری اور آپ کی توحید ہے, لیکن ایک توحید وہ ہے کہ جو یہ کہے اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مصدق بالثواب ومنک وايقنت انک ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ واعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ. دیکھیے یہ توحید کا ایک دوسرا انداز ہے کہ پروردگار میں تیری ثنا کی افتتاح کرتا ہوں تیری حمد کے ذریعے. یہاں پر کوئی واسطہ نہیں ہے, یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو خدا یہ حکم نہیں دے رہا اے میرے بندے جا کر اونٹ کی خلقت دیکھ, زمین کو دیکھ, پودوں کو دیکھ, چاند ستاروں کو دیکھ, پہاڑوں کو دیکھ, زمین کی حقیقت کو دیکھ. نہیں, یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی توحید اس مرتبے پر ہے کہ جہاں خدا اور اس کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے. جبھی تو گفتگو کا یہ انداز ہے.
کے پاس ایک صحابی آیا. اب یہ گفتگو کا یہ حصہ ختم نہیں ہوا لیکن حدیث مجھے یاد آ گئی, اچھی حدیث بتا دوں. چھٹے مہینے کے پاس ایک صحابی آیا, گفتگو کی. اب دیکھیے کتنی سیدھی سی بات ہے, کتنی سمپل اور سادی بات ہے, لیکن یہاں بھی امت بیچاری اپنی بدنصیبی کا رونا رو رہی ہے. کہا کہ یہ بتاؤ ذرا کہ اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ صحابی نے نام سے پوچھا. آپ سب جانتے ہیں, کسی بچے سے پوچھا اللہ بڑا ہے. اگر سوال اتنا سیدھا ہوتا تو یہ صحابی نام سے نہ کرتا. پہلی ہوتی ہے جو آسان ہو دیکھنے میں لیکن جواب بڑا مشکل ہو. اللہ اکبر کی معنی کیا ہے؟ میں نے پوچھا یہ باقی لوگ کیسا معنی کرتے ہیں, دیگر سلسلہ افکار وہ کس طرح سے معنی کرتے ہیں اس کا؟ کہ مانا وہ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے. کہا کہ دیکھو یہ بات ہی غلط ہے کہ اللہ بڑا ہے. بڑا اسے کہتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں کوئی چیز چھوٹی ہو. اس ذات کی دیکھیے اللہ جل واقع شیر فاطمہ زہرا اپنی کرامت اپنا اعجاز یہاں دکھاتی ہے. خود علی ابن ابی طالب بولتا ہے تو اس انداز سے بولتا ہے کہ تمام امت ایک طرف اللہ اکبر کے معنی نہ کر سکے اور علی مرتضیٰ کا واضح زبان تو اللہ اکبر کے معنی اس طرح سے کرے کہ امت دنگ رہ جائے, سمجھ نہ پائے. دیکھو بڑا اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب اس کے مقابلے میں کوئی چیز چھوٹی ہو تقابل ہو سکے. یہاں اس کی ذات کے مقابلے میں کسی ذات کا وجود ہی نہیں ہے. آپ نے امام فرماتے ہیں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کان اللہ ولم یکن معه شیء, خدا تھا خدا ہے, اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ توحید محمد اور آل محمد کی اور یہ توحید بقیہ انسانوں کی. محمد آل محمد کی توحید کیا ہے کہ ذات خدا کو ذات خدا سے پہچان رہے ہیں. میری اور آپ کی توحید کیا ہے؟ کبھی اونٹ کی مدد سے پہچان رہے, کبھی پودوں کی مدد سے پہچان رہے, کبھی چاند ستاروں کی مدد سے پہچان رہے. تو کتنا فرق ہوگا اس توحید میں کہ جو مخلوقات کے ذریعے خالق کو پہچانا جائے اور وہ توحید کے جگہ خود خالق کو خالق کے ذریعے پہچانا جائے. کہا کہ دیکھو کوئی چیز ہوگی تو پھر کہا جائے گا نا وہ بڑا ہے یہ چھوٹی ہے. کہا کہ مولا پھر مانا کس طرح ہوں گے؟ کہا کہ صحیح مانا یہ اللہ اکبر من ان یوسف, خدا ان انسانوں کی تعریف اور توصیف سے بھی کہیں ماورا ہے. خدا قابل تعریف اور توصیف نہیں ہے. ایک سزا دیجیے محمد علی محمد. تو یہ توحید کا سلسلہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ میری نماز میری عبادتیں میرا جینا میرا مرنا سب کا سب پروردگار رب العالمین کے لیے ہے, سوائے اس کے کسی کے آگے نہ جھکے. اطاعت ہو تو اسی کی, لیکن سلسلہ یہ ہے, مسئلہ یہ ہے, سوال یہ ہے کہ اس سے تعلق پیدا کریں تو کیسے کریں, اس سے رابطہ اور ارتباط بنے تو کیسے بنے, اس سے تعلق ہو تو کیسے ہو, سلسلہ اس سے جڑے تو کیسے جڑے. وہ ہماری توصیفات اور اوصاف اور تعریفات سے کہیں ماورا. ہم ابھی تک اس کی مخلوق کو نہ سمجھ پائے تو سمجھیں گے کیسے اسے, اس تک پہنچیں گے کیسے, کس انداز سے اسے درک کر پائیں گے. وہ توحید آخر ہے تو کیا ہے؟ وہ توحید جس کے بارے میں قرآن یہ کہے کہ دیکھو نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون, ہم تمہاری ذاتوں سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک ہیں. ہم تمہاری ذات کی حقیقت سے بھی تمہارے ذات اس سے زیادہ نزدیک ہے, لیکن تم نہیں دیکھ پاتے, تم نہیں سمجھ پاتے. ہم تمہاری شہر کی گردن سے زیادہ تمہارے نزدیک ہے, لیکن تم نہیں سمجھ پاتے. تو یہ توحید کس انداز کی توحید ہوگی, کس انداز کی وحدانیت ہوگی؟ یہ وہ وحدانیت وہی ہوگی کہ جس کے لیے امیر المومنین کو گفتگو کرنی پڑے گی. کسی ہوا شما کی نہ ضرورت ہے نہ حقیقت ہے کہ توحید پر گفتگو کر سکے. کہا کہ دیکھو هو الذی عین العین فلا عینیۃ لہ, پروردگار وہ ہے کہ جس نے مکان کو جگہ کو خلق کیا, وہ خالق مکان اور جگہ ہے, اسپیس اس نے بنائی, اس لیے یہ کہنا کہ وہ کہا ہے غلط ہے.
بتشعیر المشاعر عرف اللہ مشاعر اللہ، حواس اور اعضاء کو اس نے خلق کیا اور اعضاء میں طاقت دی کہ وہ اعضاء کی مدد سے انسان کچھ سیکھ سکے. اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ اس کے اعضاء ہیں یا نہیں، وہ اعضاء کا خالق ہے. بتشعیر المشاعر عرف اللہ مشاعر اللہ وبمعاوضته بین الاشیاء عرف اللہ ضد اللہ، اور اشیاء کے درمیان پروردگار نے جو ٹکراؤ پیدا کیا، جو ازداد پیدا کی، جو متضاد اشیاء کو پیدا کیا، جو اپوزٹ چیزوں کو پیدا کیا، تو لہٰذا اب یہ کہنا کہ اس کی ضد کیا ہے یہ غلط ہے. وہ تمام چیزوں کا خالق ہے. خالق ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس نے خلق کیا، اس سے پہلے یہ چیزیں موجود ہی نہ تھی. جب موجود ہی نہ تھی تو یہ کہنا غلط ہے کہ اس کے زمانے میں کیسی تھی. بڑی باریک منزل فکر ہے. دیکھیے جناب سید سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ سلام دیجیے محمد علی. جناب سید سجاد ابو حمزہ سمالی الہی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک من این لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک. پروردگار دیکھیے ایک نصر غور کی جگہ جناب سید سجاد کیا فرما رہے ہیں، الہی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. پروردگار مجھے جب تو ادب سکھائیو تو اپنی عقاب اور عذاب کے ذریعے مجھے ادب نہ سکھانا. لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. اور پروردگار میرے ساتھ وہ معاملہ نہ رکھنا کہ جس طرح سے تو مکار اور عیار لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. جو لوگ خدا کے ساتھ چالاکی اور عیاری کرتے ہیں خدا بھی ان کے ساتھ چالاکی اور عیاری کرتا ہے، اور خدا کی چالاکی اور عیاری ان کی چالاکی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. ولا تمکر بی فی حیلتک من این لی الخیر یا رب. پروردگار خیر اور بھلائی مجھے کہاں سے ملے گی؟ ولا یوجد الا من عندک. وہ خیر اور بھلائی سوائے تیرے کہیں اور سے نہیں ملے گی. للذی احسن استغنى عن عونک. پروردگار جس نے نیک کام کیا، جو نیک انسان تھا، وہ بھی تیری مدد سے بے نیاز نہیں. وللذی اساء واجترا ولم یغزک خرج عن قدرتک. اور وہ شخص جس نے تجھے ناراض کیا، تیری نافرمانی کی، گناہوں میں زندگی بسر کی، وہ بھی تیری قدرت سے باہر نہیں. توحید کو سمجھیے سید سجاد کے پاس آ کر فرما کیا رہے مولا، کہہ رہے کہ وہ نیک شخص جو نیک کام کر رہا ہے وہ بھی تیری مدد سے بے نیاز نہیں ہے، محتاج تیرا ہی ہے. اور جس شخص نے گناہ کی زندگی بسر کی وہ بھی تیری قدرت سے باہر نہیں ہے. پروردگار لولا انت لم ادر ما انت. پروردگار اگر تیری ذات نہ ہوتی تو میں نہ سمجھ پاتا کہ تو ہے کیا. یعنی سید سجاد بتا رہے کہ دیکھو ہمارے گھرانے کی توحید کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ یہ بے بکری اور اونٹوں کے ذریعے خدا تک پہنچے ہیں. سید سجاد اعلان کر رہے لولا انت لم ادر ما انت. اگر تو نہ ہوتا تو میں تجھے نہ پہچان پاتا. اب دیکھیے گفتگو جو کل کا مقدمہ اور تمہید تھی، یہاں تک اگر آپ سمجھ گئے سب کچھ خدا ہے، خدا کی جانب سے سب کچھ آئی ہوئی چیز ہے، وہی خالق ہے، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. لیکن یہ سلسلہ نازل کیسے ہوگا، سلسلہ چلے گا کیسے، اور اس سے رابطہ کیسے برقرار ہوگا. 20-22 منٹ ہے میرے پاس اور اس میں مجھے تمام گفتگو منازل طے کرنی ہے. 10 بجے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ہوتا رہوں. کل کا ریکارڈ میرا خراب ہو جائے گا، تو میرا ریکارڈ اکثر خراب رہتا ہے، کبھی 10 منٹ کبھی 15 منٹ زیادہ لے کر ہی میں اترتا ہوں. لیکن کیا کیا جائے کہ دیکھیے یہاں پر کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، اور میں کرکٹ کا میچ کے ساتھ بیڈ لائٹ کا سگنل آ گیا تو باقی میچ کل کے لیے ہوگا. یہاں پر ذہن بنانے ہیں، احادیث معصومین کی روشنی میں، پرانی آیات کی روشنی میں موضوعات کو حل کرنا ہے. یہاں ایک عجیب سلسلہ چل پڑا ہے کہ دیکھیے آج کل SMS کی دنیا ہے، ای میل کی دنیا ہے. ایک عجیب احمقانہ قسم کا SMS چل جاتا ہے. ملک میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یا SMS آ گیا، یا YouTube پہ کوئی چیز آ گئی، یا فیس بک پہ. اب وہ لوگ مومن
نہ اس کی بنیاد پوچھتے ہیں دلیل پوچھتے ہیں، بس ماننا شروع کر دیتے ہیں اسے. جلوس میں 2 محرم کے 10 محرم کے کراچی میں ایک پنجاب ایک گھنٹی بڑھ جائے صاحب کہ یہ مسئلہ شریع اس طرح سے، حدیث اس طرح سے، لوگ صحیح سمجھ لیتے. حضور دیکھیے زید بن حارثہ رسول خدا فجر کی نماز کے بعد تشریف لائے مسجد نبوی میں، اصحاب صفہ دیکھا زید بن حارثہ کی حالت عجیب ہے، سمجھ گیا رسول خدا کا سلسلہ کیا ہے. کہا کیسا اصبحت یا زید، زید کیا حال ہے تمہارا، کس حال میں صبح کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ اصبحت موقنا، میں نے یقین کی حالت میں صبح کی ہے. رسول جانتے ہیں کہ حالت کیا ہے، لیکن دنیا کو ایک درس دینا ہے. کیا نہیں جانتے؟ یہ حارثہ سے کیوں پوچھا کہ کیا حالت ہے تمہاری؟ کیفا اصبحت موقنا، یا رسول اللہ یقین کی حالت میں میں نے صبح کی ہے. اچھا رسول ہے سمجھ جائیں یقین کی حالت میں صبح کی ہے، مانا کیا ہے، لیکن درس دینا چاہتے رہتی دنیا تک. اچھا لکل شیء علامت یقین ہے حارثہ، یہ تو بتاؤ ہر چیز کی علامت نشانی دلیل ہوتی ہے، تمہارے یقین کی دلیل کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا آپ کی نگاہ غیب نہیں ہے؟ آپ نے تمام اصحاب میں سے حارثہ کو چنا اس سوال کے لیے، تو کوئی تو نقطہ ہوگا جیسے چنا. اس کا مطلب ہے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ حارثہ کس مرحلے پر ہے توحید کے، تو پھر یہ کیوں پوچھتے کہ ماں علامت یقین ہے؟ جب آپ کو حالت پتا ہے، توحید آپ ہی کے صدقے میں اس تک پہنچی ہے، تو علامت بھی پتا ہوگی، پوچھ کیوں رہے؟ رسول درد دینا چاہتے ہیں دیکھو ہر کسی کی بات پر کان مت بھرا کرو، دلیل مانا کرو. ماں علامت یقین ہے، تمہاری یقین کی علامت کیا ہے؟ کیا یا رسول اللہ اس وقت حالت ایسی ہے کہ میں جنت کو دیکھ رہا ہوں اور اس میں موجود لوگوں کو نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور جہنم کو دیکھ رہا ہوں، اور جہنم کی حالت کو دیکھ رہا ہوں، جو اس میں عذاب میں گرفتار لوگ ہیں انہیں دیکھ رہا ہوں. اور اگر آپ اجازت دیں تو یہ بتا دوں کہ اس سے مدینے کے کون کون سا رہائشی جہنم میں ہے اور کون کون جنت میں. رسول خدا نے اشارہ کیا، بس اب چپ ہوگا، اس کے آگے مت بولنا. یہ قصہ اصول کافی میں بھی ہے، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں فرقوں نے نقل کیا ہے. مولانا روم نے اپنی مصنوعی میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس بات کی دلیل مولا کائنات کے خطبہ متقین سے ملتی ہے کہ مولا کائنات فرماتے فہم والجنت کمن قد رآها فہم فیہا متنعمون فہم والنار کمن قد رآها فہم فیہا معذبون. یہ لوگ ایسے ہیں جو یقین کی آخری منزل پر پہنچ جاتے ہیں، یقین کی منزلیں طے کرتے ہیں، توحید کے مراحل کو جو طے کرتے ہیں تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے ہوتے دنیا میں ہے لیکن گویا جنت کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی لذتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ گویا جہنم کو دیکھ رہے ہیں اور جہنم کے عذاب سے دوچار ہے. یعنی یہ جہاں توجہ کرتے ہیں اس کی حقیقتوں کو درک کرتے ہیں. اور فرمایا مولا نے فلولا الاجل الذی كتب اللہ لهم لما استقرت ارواحهم في ابدانهم طرفة عین ابدا شوقا الى الثواب وخوفا من العقاب. اگر خدا نے ان بندوں کی جو توحید کا سفر طے کر چکے ہیں موت کا وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو ایک لحظہ لمحہ بھر بھی ان کی روحیں ان کے بدن میں نہ ٹھہرتی اور یہ موت کو خیر مقدم کہہ کر آگے بڑھ جاتے. انہیں جنت کی اتنی لالچ ہے، خدا کی نعمتوں کو اس میں غور سے مطالعہ کر رہے ہیں. جہنم کا خوف انہیں ایسا ہے، منزل توحید ایسی ہے کہ یہ خود اپنی مرضی سے اپنی موت کو آگے بڑھ کر گلے لگاتے. یہ مولا کائنات نہیں ہے، آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، آسمان کا انہوں نے فرشتوں کے لیے نہیں کہہ رہے. تو حضور یہ یہی سے بات بتائی جائے گی، یہ اسی فرش ادا کا صدقہ ہے کہ نظر بلاغا کہ میں جملے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ اسی سجد شہدا کا صدقہ ہے کہ ہم معرفت کی منزلیں طے کر رہے ہیں. توحید کا پہلا سلسلہ کل میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، تیسری آیت کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب یہاں پر میں نے کل آیات پیش کر چکا ہوں، اس لیے اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا خلاصے کے ساتھ، اور جو آج جن آیات کو مجھے پڑھنا ہے وہ پیش کروں گا پھر مسائل کی منزل. دیکھیے کیا ہوتا ہے، 10 بجے کوشش میری کرنا کہ ہوتا رہوں. دیکھیے خدا نے جب اپنا خلیفہ بھیجا زمین پر، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ملائکہ نے کیا کہا تھا کہ کیا اسے بھیجے گا کہ جو خون بہائے گا اور فساد پھیلائے گا. بہت اچھی بات ہے، آپ میرے ساتھ ساتھ بول رہے ہیں، مجھے بھی آسانی ہو جائے گی. کل کی بات یاد ہے آپ کو، کیونکہ صاحب یہ مکتب سید الشہداء ہے اور مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. بڑا عجیب ہے، بڑا پیارا اور بہت بچگانا بچکانا شعر ہے لیکن بڑا گہرا شعر ہے. الفاظ کو جیسے چھٹی سبق تو بچے سمجھتے بڑا آسان شعر ہے، لیکن صاحب
اب جیسے غالب کا ایک شعر ہے کہ ڈبویا مجھ کو ہونے میں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. یہ بڑا عجیب اور بڑا گہرا فلسفیانہ شعر ہے اور وہ خود کہہ رہا ہے غالب. اب غالب کی بات آ گئی کیونکہ بہرحال مولا کائنات کی خدمت گزار ہے، اشعار کہیں منقبت کی مولا سید الشہداء کے لیے، تو یقیناً اتنا حق بنتا ہے کہ ایک آدھ دفعہ ذکر کر دیا جائے. تو خود کہتے ہیں کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے، جو باقی سلسلے تھے وہ آگے میں کیا بتاؤں. ایک سلام دیجیے محمد علی محمد. ہر نمبر ہے، حد ادب مانی ہے، لیکن یقیناً یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے. تو بہرحال تجھے ہم ولی سمجھتے، مسائل تصوف بہرحال صلی اللہ سے بیان کیے. پروردگار عالم نے جب ملائکہ کو یہ کہا تو ملائکہ کا ایک پروردگار عالم سے مکالمہ گفتگو ہوئی اور اس کے بعد آدم کو بھیجا گیا اور پروردگار نے کیا کہا تھا، دیکھو لا تقربوا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، اس شجرے کے نزدیک مت جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. شیطان نے ورغلایا، شیطان نے آ کے کیا کہا، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. اے آدم تمہیں ایسے درخت کی رہنمائی نہ کروں میں کہ جس کے ذریعے تم ہمیشہ باقی رہو گے، اور ایک ایسے مملکت کی جو کبھی پرانی نہ ہوگی، کوہنگی پوسیدگی اس میں نہیں رہے گی. تمہیں نہ دکھاؤ ایسا شجرہ. ٹھیک ہے، ورغلا میں آئے اور اس کے بعد اس شجرے کے پاس گئے. فلما ذاق الشجرہ، پورا شجرہ نہیں کھایا، ذاقا چکھا اس شجرے کو. فلما ذاق الشجرہ بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. تو ایک دفعہ آدم اور حوا پر تمام معیوب امور آشکار ہو گئے اور اس کے بعد وہ سلسلے صاحب تمام. اور ایک دفعہ جب پروردگار نے کہا علم الحکم ان تلکم الشجرہ، اے آدم اور حوا میں نے تم دونوں کو شجرے کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا. ایک دفعہ آدم اپنے احساس کے دوبارہ اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار ہم نے ظلم کیا اپنی ذات پر، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو یقیناً ہم سب خاسر اور گھاٹا نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے. اب یہاں پر گفتگو بڑی پیچیدہ ہے توحید کے حوالے سے اور مجھے یہیں سے رسالت ختم مرتبہ تک پہنچنا ہے آج کی گفتگو میں. تو دیکھیے جب شجرہ کھایا اور چکھا پروردگار نے کہا دیکھو میں نے تم سے کہا تھا فلا یخرجنکما، تمہیں شیطان جنت سے نہ نکال دے، جنت سے نکالا ملا. اب یہاں پر عجیب گفتگو قرآن کی کہ جب آدم کو جنت سے نکالا ملا اور جب جنت سے باہر کیا گیا تو آدم کے بارے میں ایک عجیب گفتگو ہے. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. جب پروردگار عالم نے آدم کو جنت سے باہر نکالا، آدم نے اپنی توبہ کا اظہار کیا، ندامت کا اظہار کیا. تو کس طرح سے اظہار کیا؟ فتلقى آدم من ربه کلمات، کچھ کلمات آدم نے خدا سے وصول کیے. دیکھیے وقت اتنا کم ہے، گفتگو اتنی حساس ہے کہ میں دہراؤں گا نہیں. آپ حضرات پوری توجہ اپنی میری جانب رکھیے گا تاکہ میں نتیجہ دے کر آپ کو یہاں سے جا سکوں. فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم نے کچھ کلمات کو دریافت کیا، وصول کیا پروردگار سے. فتاب علیہ، یہاں پہ فا آیا ہے. میں کیا کروں، میری عادت بن چکی ہے کہ عربی کے نقاط بتانا کیونکہ بہت اہم چیز ہے. قرآن ہے صاحب شام و صبح کا اخبار تو نہیں ہے یا سسپینس ڈائجسٹ جو ہمارے بچوں میں آتی تھی. قرآن ہے، ایک ایک لفظ پر توجہ کرنی ہوگی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، یہاں پر فا آیا ہے، یعنی یہ ان کلمات کی حقیقت ایسی تھی کہ جیسے ہی آدم نے ان کلمات کو پروردگار سے وصول کیا، دریافت کیا، ریسیو کیا، ان کلمات کو دریافت کرتے ہی آدم کی توبہ قبول ہو گئی. اچھا میں ذہنوں میں تھوڑا سا اور جھنجھوڑوں کہ یہ آدم کون ہے؟ یہ آدم وہ ہے کہ جب پروردگار کو اپنے علم کا مظاہرہ کرنا تھا، اپنے علم کی عظمت کا مظاہرہ کرنا تھا فرشتوں کے سامنے، تو پروردگار عالم نے اپنے علم کے مظاہرے کے لیے آدم کا سہارا لیا، حکمت کا تقاضا تھا. وہ علم آدم الاسماء کلھا، خدا نے خود آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی. پروردگار عالم تیری ذات سے ایک سوال ہے کہ تو آدم